لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صلوات ماہ مبارک رمضان اور اس ماہ مبارک رمضان کی 10ویں شب اور 10ویں مجلس موضوع اسلام کے عملی نظام کے 10 ستون اور اس کے تحت کل کی مجلس میں روزے کے اثرات، روزے کے فوائد آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے۔ آج کی شب جس بیوی سے مخصوص ہے یعنی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی جو ذات ہے یہ ان اسلام کے ستونوں کو، اسلام کے پایوں کو مضبوط کرنے والی ذات ہے۔ جناب خدیجہ نے اپنے ایثار سے، اپنی فداکاری سے اس اسلام کے درخت کو سینچا ہے اور اس کی بنیاد کو اور اس کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے جناب خدیجہ نے۔ اگر اس ابتدائی مرحلے میں، اس شروع دور میں
جناب ابو طالب اور حضرت ختیجہ جیسی شخصیتیں اگر پیغمبر کے ساتھ نہ ہوتی تو یہ اسلام کی بنیاد مضبوط نہ ہو پاتی۔ یہ جو اسلام کی جڑ کی مضبوطی کا راز ہے، اس میں جہاں پیغمبر ختم مرتبت کی وہ زحمتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں اور امتحانات اور ہجرت اور جنگ اور یہ سارے مرحلے ہیں، وہی ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا حصہ حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کا ہے کہ جنہوں نے اپنے ایثار سے، اپنی قربانی سے اس اسلام کی جڑ کو مضبوط کیا ہے، اس اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا ہے۔ ورنہ جس طریقے کے چیلنجوں کا سامنا تھا پیغمبر کو، اگر یہ شخصیتیں ساتھ نہ ہوتی تو بڑا مشکل مرحلہ تھا اس دین کو آگے لے جانا، اس اسلام کو لوگوں تک پہنچانا۔ لیکن اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جناب ابو طالب نے، ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے جناب خدیجہ نے۔ جہاں اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی عدالت ہے، رسول اللہ کی رسالت ہے، خود ولایت، ابھی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جناب خدیجہ کس طریقے سے ولائی اور مولائی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ قیامت اور آخرت کے اوپر یقین۔ اگرچہ مکے کی زندگی میں ابھی احکام نہیں آئے ہیں، مکے کی زندگی میں صرف عقائد کی بات تھی، مکے کی زندگی میں اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کی بات تھی، مکے کی زندگی میں اللہ کی عدالت کی بات تھی، مکے کی زندگی میں رسول اللہ کی رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کا مسئلہ تھا۔ ابھی احکام نہیں آئے ہیں، احکام مدینے میں آنے کے بعد آنا شروع ہوئے ہیں۔ پہلی ہجری سے نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جہاد کا حکم، خمس کا حکم، باقی اور دوسرے احکام، یہ سب مدینے کی زندگی میں ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حقیقت میں یہ بنیادیں مضبوط نہ ہوتی تو کیا یہ نمازیں ہوتی؟ کیا یہ روزے ہوتے؟ کیا یہ حج ہوتا؟ کیا باقی دوسری عبادات ہوتی؟ ممکن نہیں تھا۔ اور یہ جو اسلام کے احکام ہیں، عملی ستون، پریکٹیکلی، ان میں جہاں ایک طرف نماز ہے وہیں دوسرے روزہ ہے۔ روزہ اسلام کے اہم عملی ستون میں سے ہے، اہم عملی ستون میں سے ہے۔ روزے کی اہمیت کے سلسلے میں مسلسل آپ بیانات سن رہے ہیں، الگ الگ علماء کے بیانات، ان کی تقریریں، ان کے وعظ، ان کی نصیحتیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ بھی 2 جمعے سے یہاں جمعے میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے، اور باقی مسائل اور الگ الگ موقعوں کے اوپر رمضان المبارک کی جو فضیلت، رمضان المبارک کے سلسلے میں قرآن کی آیتیں، رمضان المبارک کے سلسلے میں معصومین علیہم السلام کی حدیثیں، تھوڑی سی گفتگو اس موضوع پہ کر کے اور آج کی جو مناسبت ہے اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔
ماہ مبارک رمضان امیر المومنین فرماتے ہیں کہ صیام القلب عن الفکر فی الاعصام افضل من صیام البطن عن الطعام. دل کا روزہ، دل کا روزہ یعنی گناہوں کے بارے میں فکر نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں گناہوں کے بارے میں. گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کی طرف قدم بڑھانا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں گناہ کے بارے میں روزے کے عالم میں، فکر بھی نہ کرنا گناہ کی. یہ گناہوں کے بارے میں فکر نہ کرنا پیٹ کے روزے سے افضل ہے. ایک ہوتا ہے پیٹ کا روزہ کہ جہاں کے اوپر ہم کھانے پینے سے اور باقی مبتلات روزہ سے پرہیز کرتے ہیں، اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، لیکن اس سے کہیں افضل ہے دل کا روزہ. دل کا روزہ کیا ہے؟ یعنی انسان حرام کے بارے میں سوچے تک نہیں، اس لیے کہ یہ جو فکر ہوتی ہے، جو سوچ ہوتی ہے، یہی فکر اور یہی سوچ ہوتی ہے کہ جو بعد میں عمل میں تبدیل ہوتی ہے، اور انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی کرتا ہے. لہٰذا روزے کے عالم میں ہمیں اس چیز کی ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے، مشق کروائی جا رہی ہے کہ تم کیسے حرام سے بچ پاؤ گے. لہٰذا اس حرام سے بچنے کے لیے جہاں تم حرام کی طرف قدم نہ بڑھاؤ، وہیں حرام کے سلسلے میں سوچو بھی نہیں، گناہ کے سلسلے میں فکر بھی نہ کرو. اور یہ گناہ کے سے اپنی فکر کو پاک رکھنا، حرام سے اپنی فکر کو پاک رکھنا اس پیٹ والے روزے سے افضل ہے. ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ کچھ یہودی پیغمبر کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کی امت میں 30 روزے کیوں ہیں؟ جبکہ دوسری امتوں میں اس سے زیادہ روزے، 40 روزے ہیں، لیکن یہ آپ کی امت میں اور آپ کی امت پر یہ 30 روزے کیوں ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ حضرت آدم نے جو غذا استعمال کی تھی وہ 30 دن تک ان کے شکم میں رہی تھی. حضرت آدم نے جو غذا استعمال کی تھی وہ 30 دن تک ان کے شکم میں رہی تھی، اور خود حضرت آدم پر اللہ نے 30 دن کے روزے واجب کیے تھے کہ 30 دن تم روزہ رکھو، کیونکہ 30 دن تک وہ غذا تمہارے شکم میں تھی، لہذا 30 دن تم روزہ رکھو. اور پھر پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے وہ لوگ کہ تم پر جو روزے فرض کی گئے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر واجب کیے گئے تھے. یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ پہلے والی امتوں پر ایسے ہی روزے تھے کہ جیسے آج ہیں، یعنی اتنے ہی روزے تھے کہ جتنے پیغمبر کی امت پر ہیں. پھر سوال کیا کہ اس مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ کوئی مومن نہیں ہے
کہ جو اس مہینے میں اللہ کے لیے روزہ رکھے، مگر یہ کہ اللہ اسے 7 چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ جو بھی مومن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اسے 7 چیزیں عطا کرتا ہے۔ اول، اس کے بدن کو حرام سے دور رکھتا ہے۔ دوسرے، اسے اپنی رحمت سے نزدیک کر دیتا ہے۔ تیسرے، موت کے وقت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے۔ چوتھے، اس کے روزوں کو قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس سے امان کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ پانچویں، جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ چھٹے، جنتی غذائیں اسے نصیب ہوتی ہیں۔ ساتویں، روزے کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے، روزہ تنہا ایک ایسی عبادت ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہے۔ مسلسل آپ یہ بیان سن رہے ہیں کہ تمام اعمال میں اگر کوئی خالص عمل ہے تو روزہ ہے۔ تمام عبادات میں اگر کوئی خالص عبادت ہے تو وہ روزہ ہے۔ اگرچہ ساری عبادتیں اگر انجام دی جائیں تو سب خالص ہیں۔ نماز بھی خالص ہو سکتی ہے، حج بھی خالص ہو سکتا ہے، زکوٰۃ اور خمس بھی خالص ہو سکتی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ بہرحال ہر عمل ایسا ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اور دوسرا اس سے واقف ہو ہی جاتا ہے۔ بھائی آپ نماز پڑھ رہے ہو تو کوئی نہ کوئی دیکھے، گھر میں پڑھ رہے ہو تو بھی کوئی دیکھے گا، مسجد میں پڑھ رہے ہو تو بھی کوئی دیکھے گا۔ آپ حج پہ جا رہے ہو تو پوری جمعیت، پورا امبوب آپ کے ساتھ ہے۔ آپ زکوٰۃ اور خمس اور فطرہ دے رہے ہو تو اگر کوئی نہیں جانتا لیکن کم سے کم جس کو دے رہے ہو وہ تو جانتا ہی ہے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں ان سے کوئی نہ کوئی تو واقف ہوتا ہی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے بندہ اور اس کے رب کے علاوہ کوئی واقف نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے روزے کو کیا کہا گیا؟ خالص عبادت۔ روزہ تنہا ایسی عبادت ہے کہ جس سے کوئی واقف نہیں ہوتا ہے۔ روزہ انسان کی قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے اوپر کل گفتگو ہو چکی ہے کہ جو ہمارے ارادہ کرنے کی قوت ہے، یہ ارادہ کرنے کی قوت مضبوط ہوتی ہے روزے کے ذریعے سے۔ اللہ نے بہت سی چیزیں مبتلات روزہ میں سے ایسی ہیں جو جائز ہیں، مباح ہیں، حلال ہیں، لیکن ہم انجام نہیں دیتے کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اور اس وجہ سے یہ قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ نے جب روزے کو فرض کیا تو یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے، اور مومنین کو دعوت دی اپنی طرف۔ مومن کہہ کے بلایا ہے، مومن کہہ کے بلایا ہے، ناس کہہ کے نہیں بلایا ہے، انسان کہہ کے نہیں بلایا ہے، بلکہ یہاں کے اوپر مومن کہہ کر خطاب ہوا ہے۔ لیکن یہ جو دعوت ہے، یہ جو مہمانی ہے، یہ جو اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ہم کو دعوت دی ہے، اے وہ لوگ بھی جو ایمان لائے ہو، آ جاؤ میری مہمانی میں، ہم تم کو دعوت دے رہے ہیں، میرا مہینہ آ رہا ہے تمہارے سامنے، اس مہینے میں سفرہ بچھنے والا ہے، سفرہ لگنے والا ہے، آؤ اس سفرے کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ اس دعوت کی خصوصیت کیا ہے؟
یہ جو ہماری دعوتیں ہوتی ہیں اس میں اور اس دعوت میں فرق کیا ہے؟ یہ جو ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اس میں بلانے والا کون ہوتا ہے، آنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ جو ہم دعوت دیتے ہیں اس میں دسترخوان پر ہم کون سی غذائیں رکھتے ہیں؟ اللہ نے اس دسترخوان کے اوپر، اس سفرے کے اوپر کون سی غذائیں رکھی ہیں؟ عزیزان محترم، اس مہمانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو میزبان ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ میزبان اللہ ہے۔ میزبان اللہ ہے۔ جب میزبان اللہ ہے تو اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے کہ کوئی چیز کم ہو جائے گی یا گھٹ جائے گی۔ یہ دنیا والے ہیں، چاہے جتنا بڑا سیٹ ہو، چاہے جتنا بڑا راجہ مہاراجہ ہو، دنیا میں آپ سنتے رہتے ہیں دعوت کی تھی، لوٹ مچ گئی، ختم ہو گیا۔ آج وہ فلاں نیتا نے پورے شہر کو دعوت دی تھی، معلوم ہے 2000 4000 پہنچے، معلوم ہے کھانا ختم۔ یہ دنیا والے ہیں جو دعوت دینے والے ہیں، کہ جس کی بنیاد پہ دعوت دیتے ہیں اور جب دعوت کھانے والے آتے ہیں تو کھانا ختم ہو جاتا ہے، دعوت پوری ہو جاتی ہے۔ یہاں جو دعوت دینے والا ہے وہ کون ہے؟ دعوت دینے والا اللہ ہے، بلانے والا اللہ ہے۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے خزانے میں کبھی کمی ہوتی ہی نہیں ہے، اور کمی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ ہاں لوگ اتنا لے جائیں گے تو کم ہو جائے گا، اتنا کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا، اتنا اٹھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ اٹھاؤ، جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو، لے جاؤ، جتنا لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہ اس نے دعوت دی ہے کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دعوت دینے والا اللہ ہے، اور جو مہمان ہیں، میزبان کون ہو گیا؟ اللہ۔ مہمان کون ہے؟ صاحبان ایمان۔ اب یہ جو صاحبان ایمان میزبان ہیں، یہ جو دعوت کھانے والے ہیں، جو اس دعوت پہ آنے والے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ بھائی مہمان کو جب بلایا جاتا ہے تو مہمان کے لیے کچھ اہتمام کیا جاتا ہے نا، سجاوٹ کی جاتی ہے، اچھے سے دسترخوان لگایا جاتا ہے، آج کے دور میں ٹیبل اور کرسی وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جو جیسا دعوت دینے والا، جیسا کھلانے والا، جیسا انتظام کرنے والا، جیسا اہتمام کرنے والا۔ تو اللہ نے اس دعوت کے لیے کہ جس پر صاحبان ایمان کو دعوت دی ہے، انتظام کیا کیا ہے، اہتمام کیا کیا ہے؟ اللہ نے ہماری مہمانی کے لیے شب قدر کو رکھا ہے۔ آؤ ہمارے مہمان بن جاؤ، دیکھو ہم تمہاری مہمانی میں، ہم نے تمہارے لیے اس مہینے میں ہم نے شب قدر کو رکھا ہے، آؤ ہماری مہمانی میں۔ اور تمہاری مہمانی کے لیے ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے۔ شب قدر ہی نہیں ہے، خالی قرآن ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ اس دسترخوان پر ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں، ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ دعائیں تمہاری قبول ہوتی ہیں اس دسترخوان کے اوپر۔ پانچویں یہ کہ اس دسترخوان پر بیٹھنے سے تمہاری روح پاک ہو جاتی ہے، اس دسترخوان پر حاضر ہونے سے تمہارا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اور چھٹے یہ کہ تم کو ایک پروانہ ملتا ہے اس دسترخوان پر آنے سے،
دنیا والے کیا گفٹ دیں گے، کیا انعام دیں گے؟ آؤ اس دسترخوان کے اوپر، اس دسترخوان پہ بیٹھو، اللہ تم کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے گا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ اس مہمانی کا جو زمانہ جو قرار دیا ہے وہ ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا ہے۔ یہ ہے اس مہمانی کا زمانہ۔ بھائی ہر چیز میں مہمان بلاتے ہیں تو کوئی ٹائم تو ہوتا ہے نا، کوئی کہ ہاں بھائی فلاں دن فلاں تاریخ فلاں شب میں آپ آئیے گا، آپ کے لیے انتظام کیا گیا ہے، فلاں جگہ پہ آئیے گا۔ تو اللہ نے بھی اس مہمانی کے لیے جو دن اور جو وقت معین کیا ہے وہ کون سا وقت ہے؟ ماہ مبارک رمضان۔ جس میں ایک شب ایسی بھی ہے کہ جہاں ایک رات ایک سال کی، ایک مہینہ، یہ ایک مہینہ ایک سال کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک سال کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ رمضان المبارک انسان کو ایک طریقے سے چارج کر دیتا ہے۔ موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے نا، اتر جاتی ہے، اور جب بیٹری اتر جاتی ہے تو اس کو چارجنگ میں لگایا جاتا ہے، پھر چارج ہو جاتی ہے۔ اب جتنا آپ استعمال کرو گے، جیسا استعمال کرو گے ویسے ویسے وہ بیٹری اترتی جائے گی۔ بالکل یہی حال انسان کا ہے۔ اس دنیا میں، اس دنیا کی چمک دمک میں یہ جو بیٹری ہے یہ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ یہ جو روحانی بیٹری ہے، جو نفسانی بیٹری ہے، جو معنوی بیٹری ہے، یہ اترتی رہتی ہے۔ دنیا کی چمک دمک، مال و زر، شہرت، نام نمود، ایک دوسرے کے حق پہ زیادتی، کھینچ تان، یہ وہ۔ رمضان المبارک کیا کرتا ہے؟ رمضان المبارک اسے چارج کر دیتا ہے، اور وہ قوت کی جو کمزور ہو گئی تھی، وہ جو بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، پھر ایک مرتبہ چارج ہو جاتی ہے، اور انسان روحانی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے اپنے کو پھر مضبوط سمجھنے لگتا ہے، قوی محسوس کرتا ہے، مضبوط محسوس کرتا ہے۔ اس دسترخوان کی جو غذا ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ویسے تو پورے ماہ مبارک رمضان کتنی غذائیں ہیں کہ جو انسان کے تصور میں نہیں ہوتی، وہ انسان کے سامنے ہوتی ہیں، ظاہری غذائیں۔ لیکن ان تمام غذاؤں سے ہٹ کے کہ جن سے ہم افطار کے وقت اور سحری میں فائدہ اٹھاتے ہیں یا ان کو استعمال کرتے ہیں، اللہ نے اس مہینے کی جو غذا رکھی ہے، اپنے مہمانوں کی جو غذا کا اہتمام اور انتظام کیا ہے، وہ ہے روحانی غذا۔ آؤ اس دسترخوان میں تم کو روحانی غذا ملے گی۔ میزبان کون ہے؟ میزبان اس کی صفت ہے غنی۔ غنی یعنی بے نیاز۔ اس کی صفت ہے خالق، اس کی صفت ہے باقی، اس کی صفت ہے عزیز، اس کی صفت ہے جلیل۔ یہ میزبان ہے، یہ میزبان ہے ہمارا۔ اور ہم جو مہمان ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہماری صفت ہے فقیر، ہماری صفت ہے مسکین، ہماری صفت ہے مستقیم، ہماری صفت ہے ضعیف۔ اور اس فقیر اور مسکین اور مستقین اور فقیر اور ضعیف کو وہ قوی اور غنی کہہ رہا ہے، آؤ آؤ اس دسترخوان کے اوپر بیٹھ جاؤ، اور اس دسترخوان سے اس مہینے میں جتنا تم لے سکتے ہو لے لو۔
یہ تمہارے ظرف کے اوپر ہے کہ تم کتنا لے سکتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے. تم جتنا لے سکتے ہو، جتنا اٹھا سکتے ہو، لے لو، اس کے اوپر سے اٹھا لو. کوئی تم کو روکے گا نہیں، کوئی تم کو ٹوکے گا نہیں، کوئی تم کو منع نہیں کرے گا، کوئی تمہاری طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا. تمہارے اندر کتنا ظرف ہے، بس یہ ہے کہ تم کتنا لے سکتے ہو. اب جب اس طریقے سے خیرات بٹ رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کمزور ہے، جو بھی ضعیف ہے، تو ہر کمزور اور ضعیف پہنچے گا کہ لاؤ، جب اس طریقے سے بٹ رہا ہے تو لاؤ ہم بھی لے لیں. کوئی کچھ کہنے والا بھی نہیں، سننے والا بھی نہیں، دیکھنے والا بھی نہیں، آنکھ دکھانے والا بھی نہیں، بدنام کرنے والا بھی نہیں، فوٹو کھینچنے والا بھی نہیں، مووی بنانے والا بھی نہیں، اس کو عام کرنے والا بھی نہیں. یہاں تو بٹ رہا ہے، بس تمہارے اندر کتنی صلاحیت ہے، کتنا تم لے سکتے ہو، لے لو اس کے اوپر سے. تو عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان اللہ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کا ایک ہدیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ اور ایک انعام ہے اپنے بندوں کے لیے. اب واقعاً اسی وجہ سے رسول اللہ نے کہا کہ نہایت ہی بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اتنی عطا کے باوجود اس کے اوپر سے کچھ نہ لے سکے، اتنے کرم کے باوجود اس کے اوپر سے کچھ اٹھا نہ سکے، ایسے دسترخوان کے اوپر سے وہ کچھ فائدہ نہ حاصل کر سکے. نہایت ہی بدبختی ہے. اس روزے کے جہاں روحانی اور معنوی اور جسمانی فائدے، روحانی اور معنوی فائدے ہیں، وہیں میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جسمانی فائدے بھی ہیں. یہ جو روزے کے جسمانی فائدے ہیں، ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ روزہ ہاضمے کے سسٹم کو صحیح کرتا ہے. ہاضمے کا سسٹم، یہ جو مشینری ہے، جو پیٹ ہے ہمارا، شکم، یہ سسٹم اگر صحیح ہے تو انسان صحت مند ہے، اور اگر کہیں یہ سسٹم بگڑا تو پورے جسم کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے اس شکم کے مرض کو ام الامراض کہا گیا ہے. یہ جو پیٹ کی بیماری ہوتی ہے اس کو کیا کہا گیا؟ ام الامراض، تمام امراض کی ماں. ہر مرض یہیں سے پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر پیٹ صحیح ہے، اگر ہاضمہ صحیح ہے، تو اس ہاضمے کے صحیح ہونے کی وجہ سے انسان اپنے اندر خود ایک شادابی محسوس کرتا ہے، پھرتی محسوس کرتا ہے. انسان کے اندر سستی پیدا نہیں ہوتی ہے، کاہلی پیدا نہیں ہوتی ہے. باقی دوسرے جو جسم کے حصے ہیں وہ صحیح طور کے اوپر کام کرتے ہیں، دوسری بیماریاں نہیں ہوتی ہیں. تو روزہ ہاضمے کے جو سسٹم ہے اس کو صحیح کرتا ہے. اس لیے کہ دیکھیے، کوئی بھی مشینری ہو، بھائی دنیا میں جتنی بھی مشینری ہوتی ہے اس کو کچھ وقفہ چاہیے، کچھ سکون چاہیے، کچھ اطمینان چاہیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ روزے میں جب انسان افطار میں جو بھی انسان نے کھایا ہے، سحری میں جو کچھ بھی استعمال کیا ہے، لیکن کم سے کم اس کو 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا ریسٹ ملتا ہے، اور وہ کام جو اس کو کرنا چاہیے وہ پورا پروسیس اس ٹائم میں کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب یہ پورا پروسیس صحیح ہوتا ہے، صحیح طور پر چلتا ہے، تو اس کی وجہ سے جسمانی صفائی کا مطلب کیا ہے؟ زہریلے مادے کچھ ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں جو ہم غذائیں استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بنتے ہیں.
آج کل کی جو غذائیں ہیں، یہ جو آج کل کے جو فرائی آئٹم ہیں، آج کل کے یہ جو بازارو آئٹم ہیں، آج کل کے باقی یہ جو اور دوسری غذائیں اور چیزیں ہیں کہ جہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ، کوئی چیز خالص تو رہی ہی نہیں ہے، کوئی چیز خالص رہی ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات جب ملاوٹ والی چیز ہم استعمال ہی کر رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں تو اپنا اثر دکھائے گی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بلاکیج ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے زہریلے مادے، زہریلے جرمز ہمارے جسم کے اندر وجود میں آتے ہیں۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ ان زہریلے جرمز کو، ان مادوں کو ختم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جب اس کو ریسٹ ملتا ہے تو وہ جرمز، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو انسان کی قوت اور طاقت کو بڑھاتے ہیں، جب دیر تک ان کو غذا نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہمارے جسم میں ہم کو قوت اور طاقت دینے والے جرمز ہیں، یہ جرمز اس جرمز کو کھاتے ہیں کہ جو ہمارے سسٹم کو بگاڑنے والے جرمز ہیں، خراب کرنے والے۔ تیسرے یہ کہ چربی اور وزن کو کم کر دیتا ہے روزہ۔ جسم میں یہ جو چربی ہوتی ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، تو اس کولیسٹرول کو اور چربی کو روزہ کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول میں لے آتا ہے۔ اب یہ سب میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ جو حکیموں نے، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے ریسرچ کی ہے اور جو کچھ انہوں نے کتابوں میں درج کیا ہے اسی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرتا ہے اور اس میں مدد بڑھاتا ہے، کولیسٹرول کو بالکل کنٹرول کر دیتا ہے۔ چوتھے یہ کہ ذہنی سکون، روزہ ظاہر سی بات ہے کہ جب جسم کے تمام اعضاء صحیح ہوں گے، ہاضمہ صحیح ہوگا، کولیسٹرول کم ہوگا، تو پھر ذہن کے اوپر پریشر بھی کم پڑے گا۔ جب پریشر کم پڑے گا اور خون کی روانی برابر ہوگی، یہ جو بلڈ سرکولیشن ہے یہ صحیح سے کام کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ بالکل اپنے کو فریش محسوس کرو گے۔ وہ جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے، ذہنی پریشر ہوتا ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ مدافعتی نظام، ڈیفنس سسٹم، یہ ڈیفنس سسٹم جو ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے۔ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر خود ایک ڈیفنس سسٹم بنایا ہے پورا، جو امراض سے لڑتا ہے۔ اگر کبھی کچھ تھوڑا بہت الٹی سیدھی غذائیں ہمارے جسم میں پہنچ بھی جاتی ہیں تو اس سے وہ لڑتا ہے، وہ سسٹم اس کو وہ ختم کرتا ہے، اس کو وہ کم کرتا ہے، اور جہاں تک ہو سکے وہ جسم پہ اثر نہ کرے اس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب انسان اتنا بے احتیاط ہو جائے، اتنا بے احتیاط ہو جائے، کسی طریقے سے وہ کوئی احتیاط کرے ہی نہ، تو وہ بھی کہاں تک لڑے گا، کہاں تک دفاع کرے گا، جس کے نتیجے میں نئے نئے مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ روزہ اس ڈیفنس سسٹم کو کیا کرتا ہے؟ مضبوط کر دیتا ہے۔ جو امراض سے لڑنے کی اور ڈیفنس کرنے کی قوت اور طاقت ہے، اس کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ روزے کے ذریعے سے یہ جو ہمارا لیور ہے، جو ہمارا جگر ہے، اس کو آرام مل جاتا ہے، تھوڑا سا، کم سے کم 6 گھنٹے کا اس کو آرام مل جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی آرام ہو سکتا ہے۔ یہ جو پورا سسٹم ہے ہمارے جسم کا، میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی دنیا کی مشین
اگر آپ 24 گھنٹے اس کو چلاتے رہو تو اس کے لیے بھی آپ کو جو اس کی گائیڈ لائن آتی ہے تو اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ بھیا تھوڑا سا اس کو ریسٹ دینا، بھائی 12 گھنٹے چلانے کے بعد 1 گھنٹہ بند کر دینا، اس کو 24 گھنٹے چلانے کے بعد 2 گھنٹے کے لیے بند کر دینا۔ اب اگر یہ 24 گھنٹے چلتا رہا اور ہم کچھ کھاتے رہے پیتے رہے کھاتے رہے پیتے رہے کھاتے رہے پیتے رہے تو کہاں اس کو آرام ملا؟ اس کو بھی تو آرام چاہیے، ہمارے اس جسم کو، اس سسٹم کو۔ روزہ کیا ہے؟ اس سسٹم کو آرام دے دیتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے یہ ہماری جو جسم کی مشینری ہے اس کو آرام مل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ صحیح طریقے سے کام کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ اور اب اس شخصیت کی طرف کہ جس شخصیت سے یہ آج کی شب مخصوص ہے، اور جیسا کہ ابتدائے کلام میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر ابتدائے اسلام میں حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ جیسی شخصیتوں کا ایثار اور ان کی قربانی نہ ہوتی تو شاید اس درخت اسلام کو اتنی مضبوطی حاصل نہ ہوتی، یہ اتنا تناور نہ ہوتا، اتنا شاداب نہ ہوتا، اس میں اس طریقے سے پھل اور پھول نہ آتے۔ اس کی جڑ کو مضبوط کرنے میں، اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ کا ایک اہم کردار ہے، اہم کردار ہے۔ جناب خدیجہ، کیا کہنا جناب خدیجہ کا؟ افسوس تو یہی ہے کہ رسول اللہ تمام ازواج میں جس زوجہ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، مسلمانوں کی زبان پر اس زوجہ کا نام ہی نہیں۔ مسلمانوں کی زبان پر پیغمبر کی اس زوجہ کا نام ہی نہیں ہے۔ امہات المومنین میں واقعی جس نے ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس ماں کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، اور جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، ان کی ہر جگہ بات ہے، ان کا ہر جگہ ذکر ہے، ان کا ہر جگہ تذکرہ ہے، لیکن قرآن نے جس کا قصیدہ پڑھا، پیغمبر ختمی مرتبت جس کی تعریف کیا کرتے تھے، اور اگر کبھی کسی نے کوئی اعتراض کر دیا تو پیغمبر غضبناک ہو جاتے تھے، اس پیغمبر کی زوجہ اور اس مومنین ام المومنین کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ جناب خدیجہ کہ جن کے لیے حدیث میں ہے کہ آپ وَأَكْمَلُهُنَّ عَقْلًا وَأَتَمَّهُنَّ رَایًا، آپ نہایت نیک، نہایت خوبصورت اور کامل العقل اور درست اور صحیح رائے کی حامل خاتون تھی۔ کامل العقل اور صحیح رائے، ظاہر سی بات اگر صحیح رائے کے مالک نہ ہوتی تو پیغمبر کا انتخاب ہی کیوں کرتی؟ یہ پیغمبر کا انتخاب خود بتا رہا ہے کہ جناب خدیجہ کس قدر صحیح رائے کی مالک تھی۔ دوسرے یہ کہ جناب خدیجہ ایک موحد خاتون تھی، پوری زندگی کسی بت کے سامنے پیشانی نہیں ٹیکی۔ یہ کسی بھی خاتون کو یہ شرف حاصل نہیں ہے جو جناب خدیجہ کو شرف حاصل ہے۔ پیغمبر کی ازواج میں کسی بھی زوجہ کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ جو جناب خدیجہ کو شرف حاصل ہے۔ اور آپ پیغمبر سے عقد سے پہلے اور پیغمبر کے اوپر ایمان لانے اور اقرار کرنے سے پہلے دین ابراہیمی کے اوپر تھی، دین ابراہیمی کے اوپر تھی، اور آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا ہے۔
تیسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ولایت کو قبول کرنے والی. دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کے اوپر جب پیغمبر نے امیر المومنین کے لیے فرمایا تھا کہ اے علی تم میرے وزیر ہو، تم میرے جانشین ہو اور تم مومنین کے امیر ہو، تم مومنین کے امیر ہو، تو اسی کے بعد پیغمبر جناب خدیجہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا خدیجہ ھذا علی، اے خدیجہ یہ علی ہے، مولا کا و مولا المومنین، تمہارا بھی مولا ہے اور مومنین کا مولا ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. اے خدیجہ یہ علی ہے، یہ تمہارا بھی مولا ہے اور مومنین کا مولا ہے اور میرے بعد امت کا امام ہے. جناب خدیجہ کی شجاعت، مکے والے ڈرتے تھے جناب خدیجہ کے سامنے آنے سے. یہ جناب خدیجہ کے رہتے ہوئے پیغمبر کو کچھ کہتے ہوئے ڈرتے تھے. خدیجہ ہے اور یہ جناب خدیجہ کا ایک رعب تھا، اور جناب خدیجہ نے ان تمام حالات میں کہ جو پیغمبر کو پیش آئے ہیں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اور ان تمام حالات کا پیغمبر کے ساتھ رہ کے مقابلہ کیا ہے. اگر انسان کے اندر شجاعت نہیں ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ان حالات کا سامنا کرے کہ جن حالات کا سامنا جناب خدیجہ نے کیا ہے. جناب خدیجہ کا ایثار، ایثار کسے کہتے ہیں؟ مجلسی مجمع ہے ماشاءاللہ، آپ سب مجلسیں سنا کرتے ہیں. سخاوت الگ چیز ہے، ایثار الگ چیز ہے. سخاوت میں تو پھر بھی کم سے کم انسان دیکھ لیتا ہے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں ہم کو بھی تو اس کی ضرورت ہے. جو اضافی ہوتا ہے وہ دیتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ دیتا ہے، جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ دیتا ہے. ایثار میں باوجود اپنی ضرورت کے لٹا دیتا ہے. ایثار میں باوجود اپنی ضرورت کے، لباس کس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اچھا لباس کس کو پسند نہیں آتا ہے، لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو معمولی لباس خود پہنتا ہے قیمتی لباس غلاموں اور کنیزوں کو ادا کر دیتا ہے. وقت افطار کس کو کھانا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ وقت افطار جو افطار کے لیے سامان ہوتا ہے اسے غریبوں اور مسکینوں کے حوالے کر دیتا ہے اور خود نمک اور پانی سے افطار کر لیتا ہے. کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ جب دین کے اوپر اور اسلام کے اوپر وقت پڑتا ہے تو یہ اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے. جناب خدیجہ پیغمبر کے ہمراہ فاقے کر رہی ہیں، شیب ابی طالب پہ پیغمبر کے ہمراہ ان سختیوں اور تکلیفوں میں زندگی گزار رہی ہیں. جو عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون، جو سب سے مالدار خاتون تھی پورے عرب کی، وہ خاتون آج پیغمبر کے ساتھ ان سختیوں اور تکلیفوں اور آزمائشوں اور امتحانوں میں شیب ابی طالب پہ فاقے کر رہی ہیں. ایثار کا جذبہ ہی تو تھا جناب خدیجہ کا ایثار. لیکن واقعاً امت نے اس ایثار خدیجہ اور احسان خدیجہ کا کیا بدلہ دیا ہے. واقعاً یہ دونوں شخصیتیں، چاہے جناب ابو طالب اور چاہے جناب خدیجہ، نہ تو امت ابو طالب کو سمجھ سکی نہ خدیجہ کو سمجھ سکی. نہ ابو طالب کو ان کے احسان کا بدلہ امت نے دیا اور نہ خدیجہ کو ان کے احسانات کا بدلہ امت نے دیا.
امت کی طرف سے کیا ملا؟ امت کی طرف سے کیا ملا؟ خدیجہ کی اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ. خدیجہ کی اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ. کم سے کم امت اسی کا پاس و لحاظ رکھ لیتی کہ جو ام المومنین ہے، جو زوجہ رسول ہے، اس کا بڑا احسان ہے امت کے اوپر. اس نے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، تکلیفیں گوارا کی ہیں اس دین کو پھیلانے میں اور امت تک پہنچانے میں. اگر آج ماں نہیں ہے، اگر آج اس فاطمہ کا باپ رسول نہیں ہے، تو لاؤ اسی کے ساتھ کچھ نیکی کریں، لاؤ اسی کے ساتھ کچھ احسان کریں. لیکن کیا بدلہ دیا ہے امت نے، کیا نیکی اور کیا احسان کیا ہے. اللہ اکبر. ایسا بدلہ کہ جس کا مرثیہ جناب زہرا پوری زندگی پڑھتی رہی. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرن لیالی. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑھے ہیں کہ اگر یہ مصائب دنوں کے اوپر پڑھتے تو دن رات میں بدل جاتے ہیں. آج مکے میں جب کوئی حاجی جاتا ہے، کوئی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ قبرستان موجود ہے کہ جس قبرستان کو جنت المعلیٰ کہا جاتا ہے. اور اسی جنت المعلیٰ میں نہایت غربت میں ایک قبر ہے. جنت البقیع میں تو پھر بھی دور سے قبروں کو دیکھ لیتے ہیں، یہاں تو اس قبر کے قریب بھی نہیں جا سکتے. یہاں تو اس قبر کے قریب بھی نہیں جا سکتے. اسی جنت المعلیٰ میں یہ کس کی قبر ہے؟ یہ پیغمبر کی اس زوجہ کی قبر ہے، یہ مومنین کی ماں کی قبر ہے کہ جس کی اتنے احسانات ہیں اسلام کے اوپر. لیکن امت نے کیا بدلہ دیا ہے؟ آج اس کی قبر کے اوپر سایہ بھی نہیں ہے. رات کو اگر آپ اس راستے سے گزریے، وہ جو حرم کی طرف سے عتیبیہ کی طرف راستہ جاتا ہے، اور جب عتیبیہ کی طرف جاتے جاتے آپ پل چڑھتے ہیں تو اسی پل کے اوپر سے آپ دور سے نگاہ کیجئے، رات کو اگر آپ گزریں گے تو ایک چراغ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک چراغ بھی نہیں ہے. اگر آپ دن میں گزریے تو وہ مکے کی دھوپ، وہ مکے کی گرمی، اور اس دھوپ اور گرمی میں یہ خدیجہ کی قبر ہے. عزاداروں، جناب خدیجہ جس سال دنیا سے رخصت ہوئی اسی سال جناب ابو طالب رخصت ہوئے تھے. 26 رجب کو حضرت ابو طالب کی رحلت، اور 10 رمضان کو اسی سال جناب خدیجہ کی رحلت. رسول اللہ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ رسول اللہ نے پورے سال کا نام عام الحزن رکھ دیا. غم کا سال، غم کا سال. میں کہوں گا یا رسول اللہ، یقیناً شفیق چچا دنیا سے رخصت ہوا ہے، یقیناً ایک مشفق زوجہ دنیا سے رخصت ہوئی ہے، آپ کا ساتھ دینے والی، آپ کا حوصلہ بڑھانے والی، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. آپ نے پورے سال کا نام غم کا سال رکھ دیا، لیکن کم سے کم غم منا تو دیا آپ نے. آپ نے ابو طالب اور خدیجہ کے جانے کے بعد گریہ کر تو دیا. آپ نے ان کی قبروں کے اوپر حاضری دے تو دی. آپ نے ان کا غم تو منا لیا. لیکن کم سے کم غم منا تو دیا. آپ نے ابو طالب اور خدیجہ کے جانے کے بعد گریہ کر تو دیا. آپ نے ان کی قبروں کے اوپر حاضری دے تو دی. آپ نے ان کا غم تو منا لیا. لیکن کم سے کم غم منا تو دیا. آپ نے ان کی قبروں کے اوپر حاضری دے تو دی.
لیکن ہائے ابو طالب اور خدیجہ کی اولاد، یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی نسل ہے اور اس نسل کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کیا ہے؟ یہ آپ ہی کا حسین ہے، کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا آواز دے رہا ہے حل من ناصر ینصرنا۔ یا رسول اللہ یہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، یہ آپ ہی کے گھر والے ہیں، یہ آپ ہی کے گھر کی خواتین ہیں کہ 11 محرم کو جن کے سروں میں چادر رہی ہے اور اس عالم میں ناکوں پر سوار کیا جا رہا ہے کہ ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں۔ ارے کم سے کم انسان بچوں میں تو رحم کرتا ہے، لیکن کیسے ظالم تھے یہ کہ ان کو بچوں کے اوپر بھی رحم نہ آیا۔ جب 4 سال کی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی تو کبھی شمر کا درہ تھا، کبھی اس ملعون کا تازیانہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب سکینہ کی قید خانہ شام میں شہادت ہوئی ہے اور جناب سکینہ کے اس جسم کو تختہ غسل پر رکھا گیا ہے اور غسالہ آئی ہے اور غسالہ نے جیسے ہی پیراہن ہٹایا ہے تو پیراہن ہٹا کے چیخ مار کے پیچھے ہٹی، ارے کیا یہ بچی مریض تھی؟ عزادارو جناب زینب آگے بڑھی، نہیں میری بچی مریض نہیں تھی۔ کہا پھر یہ پیٹھ پر زخم کیسے ہے؟ کہا کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک جب بھی میری بچی اپنے بابا کو یاد کرتی تھی کبھی شمر تازیانے مارتا تھا، کبھی دروں سے اذیت دیتا تھا، جس کی وجہ سے سکینہ کی پشت دروں اور تازیانوں سے زخمی ہو۔ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها۔ بار الہ ماہ مبارک رمضان ہے، معبود حضرت خدیجہ اور اولاد حضرت خدیجہ کا واسطہ معبود ہم سب کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ معبود تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، تمام امور کی اصلاح فرما۔ بار الہ جو مومنین مریض ہیں، خاص کر جنہوں نے التماع سے دعا کہی ہے، مومن احمد آباد میں ایڈمٹ ہیں، ICU میں ہیں، وہ اور باقی دوسرے تمام مومنین کو معبود شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ بار الہ مومنین جو مقروض میں قرضوں کو عطا فرما، حج و زیارات کے مشتاق ہونا جو زیارات سے مشرف فرما، جنت البقیع و جنت المعلی کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، اور جن ملعونوں نے ان روزوں کو منہدم کیا ہے ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما۔ انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، امریکہ اور اسرائیل کو ان کے ارادوں میں ناکام فرما۔ بار الہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دعا ہے ماتم، افتتاح تو آج بعد میں۔ ایک وقت سورہ الحمدللہ، 3 وقت سورہ قل اللہ نے 5 وقت صلوات پڑھی۔ جناب ملک محمد اسلام کی دن ماہ دینا رکمہ پیش کروا دیتی۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وابترزت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي عليين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن العور العين برحمتك فزوجنا ومن البلدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فاخدمنا ومن ثمار الجنة والحوم ورفعت إمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا والصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وبعذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومن الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماہ مبارک رمضان میں پڑھوانی 10ویں رات کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یا سلامو یا مؤمنو یا محیمنو یا جبارو یا متکبرو یا احدو یا سمدو یا احدو یا فردو یا غفورو یا رحیم یا ودودو یا حلیمو مزا من الشہر المبارک الثلثو ولستو ادری سیدی ما صنعت فی حاجتی هل غفرت لی ان انت غفرت لی فتوبى لي وإن لم تقل غفرت لي فواسوا أتاه فمن الآن سيدي فاغفر لي وارحمني واتوب علي ولا تخذلني وأقلني أسرتي واسترني بسترك واعف عني بعفوك وتجاوز
عني بقدرتك إنك تقضي ولا يقضى عليك وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وآل محمد ماتم حسین جب خیمے میں رخصت کو شہ بہر